اچھا جی، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. عالم کے بول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل صبح جب سحر کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو ہم یہاں پہ نکاح اور طلاق پہ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ چونکہ سلسلہ نکاح تک ہی رک گیا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائے. تو طلاق کے معاملے میں جو اسلامی طریقہ کار ہے ان میں کیا کیا صورتحال ہیں، بیکاز تینوں مسالک یہاں موجود ہیں، اور ان میں کیا کیا طریقہ ہے طلاق کا اس پہ ضرور بات کریں گے. کیا وجوہات ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے. لیکن ایک بڑا تفصیلاً مجھے میسیج آیا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم آغاز کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ تینوں میں، چاروں میں، پانچوں میں جس کو بہتر لگے اپنے اپنے ذرا چھوٹے چھوٹے جواب، چاہ کے وقت میرے پاس کم ہے. وہ لکھتی ہیں کہ عرض یہ ہے کہ ہم میاں بیوی میں شدید اختلافات ہیں. ہمارے 3 بچے ہیں، شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں. بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے حفظ کر رہا ہے. میں شرعی پردہ کرتی ہوں، پر گھر کا ماحول میرے شوہر کی وجہ سے ایسا ہے کہ گھر کم مدرسہ زیادہ ہے. شوہر ہر وقت نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتے کہ عورت کی بات نہیں سننی چاہیے. پہلا سوال. مذہبی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے مگر دین صرف نماز اور قرآن تک محدود ہے. میں اور میرے بچے گھر میں سہمے ہوئے رہتے ہیں. دوسرا سوال. اتنا دل برداشتہ ہو گئی ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے استغفر اللہ یعنی اپنی جان بھی لینے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے خیال نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی. تیسرا سوال. اللہ نے زندگی تو دی ہے پر میں بچ گئی. بچوں کی وجہ سے میں ساتھ رہ رہی ہوں، ورنہ ہم دونوں کا بستر بھی الگ ہے. برائے کرم مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. بڑا تفصیل جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. مفتی سبحان جو ہے ہر سوال کا فضل الگ سے سبحان جواب مانگے ہیں، کیونکہ 4 سوال ہیں نا، ہر سوال کا الگ سے جواب مانگے. جی. اس میں بہت سارے سوال میری بہن نے یہاں لکھ کے بھیجے ہیں. وہ ان کی پوری جو پورا انہوں نے میسیج کیا ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ اعتدال والی امت ہے، اس کا ٹائٹل ہی امتم وسطہ ہے. تو اعتدال صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، ساری چیزوں پر وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. شریعت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو جو لباس ہوتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے انسان کی باڈی کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لباس کو اکارڈنگ ٹو باڈی ہونا چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد یا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لباس خوبصورت بھی لگے، بہت چھوٹا بھی نہ ہو، بہت باریک بھی نہ ہو، بہت تنگ بھی نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کے لباس کے وہ زیادہ قریب ہو. تو اب شریعت نے جو اعتدال کا حکم دیا تو بیوی کو بالکل گھر میں قید کر لینا، بند کر لینا، وہ گھر سے نہ نکلے، جائز ضرورتوں کے لیے بھی نہ نکلے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت بھی نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. لیکن دوسری طرف عورت کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا کہ جی عورت مرد کے ساتھ کندھا ملا کر چلے، وہ بھی غیر محرم کے ساتھ کندھا ملا کر چلے، وہ بھی ہاف سلیو پہن کر کندھا ملا کر چلے، وہ بھی باریک جالر والے لباس پہن کر کندھا ملا کر چلے، وہ بھی جہاں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف ایک انوائرمنٹ گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، وہاں کندھا ملا کر چلے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو زبردستی پردہ کراتے ہیں، بالکل شریعت کا حکم ہے. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت پردہ کرنا چاہتی ہے اور شوہر کہتا ہے جی تم پردہ نہیں کرو، تم میرے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، میرے دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھو. تو دیکھیں، بنیادی طور پر گھر میں دین کا ماحول تو بنانا چاہیے، لیکن اس کو اگر ہم جبری طور پر مسلط کریں گے، پہلے کنونس نہیں کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے اور پہلے سے ذہن سازی نہیں کریں گے، تو فرمایا عورت تو ٹیڑھی پسلی ہے، یہ تو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی اور بالکل کھلا چھوڑو گے تو ٹیڑھی رہے گی. ہم نے اس کو سیدھا بھی کرنا ہے اور اس کو گریجولی کرنا ہے، پولائٹ وے میں کرنا ہے، اپنی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا ہے. تو اس ہمارے بھائی کو میری یہ سجیشن ہے کہ چونکہ وہ کاؤنسلنگ اور
ब्रीफिंग के अंदाज में घर में दीन का माहौल पैदा करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। मोहब्बत से जो काम होता है तो वो कभी भी जोर और वो ज़बरदस्ती खातून जो नहीं है वो होता। दीन की तरफ ही हैं, लेकिन वो कहती हैं घर का माहौल इतना ज़्यादा उन्होंने सख्त कर दिया है कि वो जिस तरह से मतलब सफोकेशन वाली कंडीशन हो गई हुई है। तो मतलब आप दीन और दुनिया को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ दीन को ही लेके चल देखिए रहे हैं। एक बड़ी मिसाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी हज़रत सलमान और हज़रत अबू दरदा, इनकी आपने मुआखात कराई। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र इनकी ज़्यादा थी, ये अपने भाई के घर गए तो देखा कि उन घर में सफाई नहीं है और जो है वो डस्टिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है और घर वाली जो है ना उसका बनाव और श्रृंगार इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी घर की तरफ कोई तवज्जो नहीं? वो कहने लगी आपके भाई अबू दरदा को तो न मेरी न घर की कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो सारी रात नमाजें पढ़ते हैं, हमेशा रोज़े रखते हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब वो आए तो उनका नफली रोज़ा भी तुड़वाया, मैं मुख्तसर इशारात दे रहा हूँ, रात को उनको सुलाया भी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों अपना मुद्दा लेकर गए। तो आपने जो अल्फाज फरमाए व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ारिका अलैका हक्का, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक, तुमसे मिलने के लिए जो आ रहे उन दोस्तों का तुम पर हक, तुम एतदाल करो। फरमाया मुझसे ज़्यादा तुम मुत्तकी नहीं हो, लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, मैं रात को आराम भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैंने शादियाँ की हैं। तो आपने फरमाया कि बैलेंस ज़िंदगी में लाना यही हुस्न है सुभान मुआशरे। अल्लाह, ये बिल्कुल जी यही हुस्न है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।